تمام دوستوں سے التماس ہے کہ حاجی نعمت اللہ کے بھائی مرحوم مغفور فیصل عباس بھٹی ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة حق جدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ جب آپ باہر بیٹھے اندر آ جائیں، دائیں طرف کافی ساری جگہ خالی پڑی، ایک صلوات اور بھی پڑھ دیں حضرات سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، وقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صلوات سارے سامعین گرامی، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ اذکروا موتاکم بالخیر،
اپنے مرنے والوں کو خیر کے ساتھ یاد کرو۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ذکر محمد و آل محمد سے بڑھ کے اور خیر کیا ہے؟ واحد قوم ہے جو اپنے مرنے والوں کو یاد کرتی ہے تو ذکر محمد و آل محمد کی مجلس برپا کر کے، اور یہ اموات کو خیر کے ساتھ یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کہ جس طرح تم زندہ افراد ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجتے ہو، اپنے اموات کے لیے بھی ہدیہ بھیجو۔ قیل وما الہدیۃ یا رسول اللہ، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ مرنے والوں کے لیے کیا ہدیہ بھیجیں؟ آقا نے فرمایا نعم الہدیہ الاستغفار، مرنے والوں کے لیے بہترین ہدیہ ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم زندہ افراد کسی کے تحفے اور ہدیے سے خوش ہوتے ہو، اسی طرح جب تم کسی مرنے والے کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہو تو وہ اس دعا سے بھی اسی طرح خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا زوروا موتاکم فإنہم یفرحون بزیارتکم، سرکار فرماتے ہیں جس طرح تم زندہ دوست احباب ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہو اور دوست کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اسی طرح جب تم اپنے کسی پیارے کی قبر پہ جاتے ہو تو وہ مرنے والا بھی اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح زندگی میں تم دوست خوش ہوتے ہو۔ اس لیے حکم دیا گیا زوروا موتاکم، اپنے اموات کی زیارت کرو اور اپنے مرنے والوں کی قبر پہ جایا کرو۔ سامعین گرامی قدر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک ہمارا مخلص بھائی، مومن بھائی جی، اللہ نے ان کی یاوری کی، رب نے ان کی مدد فرمائی، خداوند عالم نے اس مرحوم کو اہل بیت کے مکتب سے آشنا کیا، آل رسول کے دروازے تک پہنچایا، پھر آل رسول کا پیروکار بنایا، مکتب اہل بیت کا وہ پیروکار بنا، اور جتنی زندگی رب کی طرف سے لے کے آیا الحمدللہ اس کا انجام بالخیر ہوا، محبت آل رسول پر موت آئی۔ اور دوستو یاد رکھنا ایک بات، آل رسول کی محبت پر جینا کمال نہیں، آل رسول کی محبت پر مرنا کمال ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کی جب موت آئے تو اس وقت دامن آل رسول ہمارے ہاتھ میں ہو، اس وقت اہل بیت رسول کی محبت ہمارے دل میں ہو، الحمدللہ۔ اور یہ بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ زمخشری نے، یہ بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کشاف میں سرکار دو عالم کی یہ طولانی اور مفصل اور مبسوط حدیث ذکر کی ہے کہ سرکار دو عالم نے یہ فرمایا تھا الا ومن مات اللہ بعال محمد مات شہیدا۔ سرکار نے فرمایا کہ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، جو آل رسول کی محبت پہ مرتا ہے اس کی موت کو معمولی نہ سمجھنا، وہ شہید مرتا ہے اور اس کی موت کو اللہ شہادت کی موت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ چونکہ اموات بہت قسم کی ہیں، افضل ترین موت وہ شہادت کی موت ہے، سب سے افضل موت۔ سرکار کی حدیث فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر، ہر نیکی سے اوپر ایک نیکی ہے، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب انسان کو راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسی نیکی ہے جس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، شہادت راہ خدا میں یہ سب سے بڑی نیکی۔ اب اگر امام معصوم نہیں ہے، نبی پاک کا زمانہ نہیں ہے، تو کیا لوگ، معصوم سے یہ سوال ہوا نا کہ شہادت کیا ہے؟ حکم امام، حکم رسول کے ساتھ کفار و مشرکین سے لڑائی لڑی جائے،
اس میں جو اپنی جان قربان کر دے وہ شہید ہے۔ تو یا رسول اللہ، جن لوگوں کو یہ شہادت کی سعادت نہ مل سکے کہ آپ کی معیت میں آپ کے ہم رقاب ہو کے تو کفار و مشرکین سے لڑیں اور جام شہادت نوش کریں، تو کیا وہ شہادت کے شرف سے محروم رہ جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اگر اپنے بستر پر بھی اس کو موت آئی لیکن میری اور میری آل کی محبت اس کے دل میں ہوگی، اللہ اسی موت کو شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائے۔ پھر فرمایا الا ومن مات الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ توجہ چاہو، سرکار کی ایک حدیث مبارک ہے، مومن کے لیے موت دو چیزیں، سرکار کی حدیث، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ آقا فرماتے ہیں دو چیزیں مومن ان سے کراہت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، لیکن دونوں چیزیں مومن کے لیے خیر ہیں۔ ایک موت سے مومن کراہت کرتا ہے، موت سے ہر کوئی کراہت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، موت کو کوئی بھی پسند موت کا موضوع کوئی پسندیدہ موضوع نہیں ہے۔ سچی بات ہے، ہم ذکر موت سے ڈرتے ہیں، ذکر موت سے گھبراتے ہیں، ذکر موت سے، بچہ ہو جوان ہو بوڑھا، موت کا آپ ذکر چھیڑ دیں، لوگ کہیں گے جی موضوع تبدیل کریں، کسی اور موضوع پہ بات کریں۔ ہاں جی، ایسے ہے یا نہیں؟ وہ آپ کو سناؤں، ہارون رشید نے ایک خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے، خواب دیکھا۔ اب تعبیر بیان کرنے والے بلائے گئے، ہارون رشید، ایک تعبیر بیان کرنے والے نے تعبیر یہ بیان کی، ہارون اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے سارے عزیز و اقارب رشتہ دار تیری نگاہوں کے سامنے مر جائیں گے۔ اب جب اس نے یہ تعبیر سنی تو اس کو ناگوار گزری کہ یہ تو نے کیسی تعبیر کی تھی، سارے رشتہ دار میرے سامنے مار دیے۔ اس نے اس کو کوڑے بھی مروائے اور زندان میں ڈال دی۔ دوسرا تعبیر بیان کرنے والا آیا، وہ بندہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ ہارون اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیری زندگی تیرے تمام رشتہ داروں سے زیادہ لمبی زندگی ہے۔ اب جب اس نے تعبیر بیان کی تو ہارون نے اس کو انعام و اکرام بھی دیا اور اس کو عزت و اعزاز سے نوازا، نتیجہ تو ایک ہی تھا نا، لیکن وہ اس کا جو رد عمل ہوا تعبیر کا وہ مختلف ہے، متضاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہلے والی تعبیر میں موت کی بات آ گئی، اس کو پسند نہیں آئی، دوسرے میں اس کی لمبی زندگی کی بات آ گئی، وہ خوش ہو گئی۔ میرے محترم، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ذکر موت سے ہم گھبراتے ہیں، ہمیں ذکر موت اچھا نہیں لگتا، موت کا موضوع ہمارے نزدیک کوئی پسندیدہ موضوع نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دو چیزیں مومن ناپسند کرتا ہے لیکن ہیں مومن کے لیے وہ بہتر، وہ کیا ہے؟ ایک فرمایا یہ موت ناپسند کرتا ہے لیکن موت مومن کے لیے بہتر ہے، اور دوسری یہ قلت مال، تنگ دستی، فقیری، فقر، غربت، ہاں جی، یہ ناپسند کرتا ہے لیکن ہے مومن کے لیے بہتر۔ کیسے؟ رسول اللہ نے فرمایا موت مومن کے لیے اس لیے بہتر ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، دنیا کے دکھوں سے راحت پا جاتا ہے، مومن اس لیے موت بہتر ہے، اور تھوڑا مال اس لیے بہتر ہے کہ قیامت کے دن پھر حساب بھی اتنا ہی دینا پڑے گا۔ جی، جن کا مال زیادہ ان کا حساب بھی زیادہ۔ وہ بہلول دانا کی بات سنی آپ نے، ایک سلوات ذرا پڑھ دو سارے۔ کسی ہارون کی بات ہے، بہلول سے پوچھتا ہے ہارون کہ ہارون یہ کیسی بات ہے کہ قیامت کے دن جب انسان حساب کتاب دے گا تو یہ زمین، جس زمین پہ کھڑے ہو کے وہ حساب دے گا، تانبے کی طرح گرم ہوگی، ہاں جی، تو یہ کیسے؟ اس نے کہا میں تجھے تجربے سے بتا دیتا ہوں، تو توا گرم کروا، ایک توا، ہاں جی، تو میں حساب دیتا ہوں کھڑا ہو کے۔ وہ توا گرم ہوا، ادھر سے آئے بہلول نے ایک پاؤں رکھا، خرقہ نان و سرکہ، 3 لفظ اس نے کہے، خرقہ نان و سرکہ، دوسرا قدم ادھر،
اس نے کہا ہارون میرے پاس یہ تھا سرکے کا ساتھ روٹی کھاتا تھا، ایک فرقہ ایک پیراہن میں نے زندگی گزاری، ایک نان ایک روٹی ایک سرکہ اور ایک فرقہ یہ لباس، اب تو آ کے کھڑا ہو کے حساب دے تیرے پاس کیا۔ میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ موت راحت ہے، اور رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرے گا وہ مغفور مرے گا۔ تیسرا جملہ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت پر مرے گا اللہ اس کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق ضرور عطا فرمائے۔ اور ایک بات سن لو ذرا غور سے، سارے حضرات سن لو، میں سارے جانتا ہوں آپ لوگوں کے مختلف مزاج بھی بیٹھے ہیں اور مختلف سطح فکری بھی آپ کے۔ یہ روایت شیعہ سنی کے ہاں پائی جاتی ہے کہ دو افراد ایسے ہیں جن کے بارے روایات ہیں کہ انہوں نے اقرار توحید نہیں کیا لیکن جہنم کے عذاب سے وہ محفوظ ہوں گے۔ بلکہ دو روایتیں ہیں، ایک حاتم طائی کے بارے، ایک نوشیروان عادل کے بارے۔ حاتم طائی اپنی صفت سخاوت کی وجہ سے اور نوشیروان اپنی صفت عدالت کی وجہ سے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جہنم میں ہوں گے لیکن جہنم کے عذاب سے، جہنم کا عذاب انہیں تکلیف نہیں دی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جہنم میں نہیں، یہ مقام اعراف میں ہوں گے۔ اگر یہ توحید پرست ہوتے تو رب انہیں جنت میں مقام عطا کرتا، یہ توحید پرست نہیں تھے، یہ مقام اعراف۔ میرا بھائی، اگر ایک مشرک کو صفت سخاوت اور ایک مشرک کو صفت عدالت اگر جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے تو پھر محبت اہل بیت جہنم کے عذاب سے کیوں نہیں بچا سکتی؟ صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔ مات تائبہ، اللہ اسے توبہ کی توفیق ضرور عطا کرے گا، خوش نصیب ہے۔ وَمَن مَّاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد، سرکار کی حدیث پڑھ رہا ہوں، تفسیر اہل سنت کشاف سے پڑھ رہا ہوں۔ مَن مَّاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، جو آل محمد کے بغض پہ مرے گا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا قیامت کے دن یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ رب کی رحمت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی جس کے دل میں بغض ہے آل رسول کا۔ صلوات پڑھو ذرا محمد وآلہ۔ اور سامعین گرامی یاد رکھیے، مومن ہمارا بھائی فیصل عباس ایک لمبا عرصہ بیچارہ بیمار رہا اور بڑی سخت بیماری میں رہا، بڑی تکلیفیں اس نے برداشت کی۔ سرکار کی تو حدیث ہے کہ ایک رات کا بخار۔ اچھا، بخار میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ فلسفہ ابتلا سمجھو، فلسفہ ابتلا۔ پہلی بات دوستو یہ یاد رکھنا ایک بات، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد ہی ہماری آزمائش ہے، ہماری تخلیق کا مقصد ہماری آزمائش ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور برضرور تمہیں آزمائیں گے۔ ہر فرد کو آزمایا جائے گا، ہر بندے کا امتحان ہوگا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی کو کچھ خوف کے ذریعے سے، والجوع، کسی کو بھوک اور غربت کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کسی کو مال کی کمی کے ذریعے سے، والانفس، نفوس کی کمی، کسی کا بیٹا مر گیا تو کسی کو آزمایا جا رہا ہے، کسی کا بھائی مر گیا تو آزمایا جا رہا ہے، کسی کی ماں مر گئی، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی بیٹی مر گئی، کسی کا شوہر مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی۔ رب فرماتے ہیں یہ سب میرے آزمائش کے طریقے۔ والثمرات، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے،
کسی سال باغ کو پھل ہی نہیں لگا، کسی سال زراعت ہی نہیں ہوئی، کسی سال زمین سے فصل ہی پیدا نہیں ہوئی، وہ مطلوبہ یہ رب فرماتا ہے یہ سارے آزمائش کے طریقے میں ضرور آزماؤں گا، کسی نہ کسی شکل میں تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ نقص من الاموال والانفس والثمرات۔ پھر کیا فرماتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر میرا محبوب ساتھ ہی فرما دیا اللہ نے فرمایا ہم نے آزمانا ضرور ہے، امتحان ضرور لینا ہے، لیکن محبوب پھر میری اس آزمائش پر صبر کرنے والوں کو ساتھ یہ بشارت بھی دے دو، صبر کرنے والوں کو یہ خوشخبری بھی سنا دو۔ اور صابر وہ ہیں کون؟ اذا اصابتہم مصیبہ، صابر وہ لوگ ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ کی شکایتیں نہیں کرتے، رب کو گالیاں نہیں دیتے، رب کی قضاء و قدر پہ اعتراض نہیں کرتے، رب کی تقدیر پہ تنقید نہیں کرتے، رب کی تقدیر کو دل و جان سے قبول کر کے کہتے ہیں انا للہ، ہم کیا، ہم اور ہمارا سب کچھ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کے جانے اسی کی طرح پلٹ کے جانے والے وہ صابر ہوتے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے محبوب ان صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد تو میرا بھائی، ہمارا بھائی، خدا اس کے درجات میں، مر تو ہر کسی نے جانا ہے، کون رہا دنیا میں ہمیشہ، کس نے رہنا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جملہ 3 بار آیا ہے قرآن پاک میں۔ پہلی آیت پڑھتا ہوں، سورہ مبارکہ عنکبوت میں، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ رب فرماتا ہر کسی نے مرنا ہے۔ اچھا میں آج ایک بات کی ذرا وضاحت بھی کر دوں، ارباب دانش لطف لیں گے۔ کل نفس ذائقۃ، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، ذائقۃ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ذائقن یہ اس میں فاعل مذکر ہے، ذائقۃ اس میں فاعل مؤنث ہے۔ ذوق، مذاق اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے۔ ذائق کہتے ہیں چکھنے والے کو، ذائقہ کہتے ہیں چکھنے والی کو، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، کیونکہ موت مؤنث، نفس مؤنث ہے، نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو۔ بات سمجھائی ذرا؟ یہ ذائقہ کا جو یہ ہمارا غلط ترجمہ ہے، اگر میں یوں کہوں تو ہمارا غلط ترجمہ ہے، ہم ذائقہ کا معنی ذائقہ کر رہے ہیں، عربی میں ذائقہ کا معنی ہے چکھنے والی، کل نفس، ہر نفس چکھنے والا۔ ہماری اردو میں نفس مذکر استعمال ہوتا ہے، عربی میں نفس مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ نفس امارہ کہتے ہیں، امار نہیں کہتے، نفس لوامہ کہتے ہیں، لوام نہیں کہتے، نفس مؤنث ہے اس لیے صفت مؤنث ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔ اس کا پھر آسان محاورتاً ترجمہ کی جاتا ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری بارگاہ میں لوٹائے جاؤ۔ یہ سورہ مبارکہ ہے عنکبوت میں۔ سورہ مبارکہ انبیاء میں پھر اس آیت کا تکرار ہوا، وہاں اللہ پاک اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، محبوب ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں لکھا۔ آفَإِن مِتَّ سوالیہ جملہ ہے، آفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، محبوب کہ آپ کو موت آ جائے گی اور لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور میں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اگلی اچھی ہو گئی، ہر نفس نے مرنا ہے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم کل نفس ذائقۃ الموت نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، پھر رب فرماتا ہے ہم سب کو آزمائیں گے، کسی کو شر کے ذریعے سے اور کسی کو خیر کے ذریعے سے۔ معصوم سے پوچھا گیا یہ کیا مطلب ہے شر کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے سے؟ خیر سے مراد کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خیر سے مراد صحت اور دولت۔ سن لو، خیر سے مراد صحت
اور دولت کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، اور شر سے مراد تنگ دستی اور بیماری، شر سے مراد تنگ دستی، غربت اور بیماری کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ پھر فرماتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر تم ہماری بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ یہ دو آیات ہو گئی، یہ سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت ہے۔ اب سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے آغاز میں پڑھا، ارشاد پروردگار ہے کل نفس ذائقۃ الموت، 3 بار یاد آگے سمجھ ذہن میں کہ یہ جملہ کتنی بار آیا؟ 3 بار۔ پھر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، ہر نفس نے مرنا ہے۔ اور پھر موت ہوگی، ختم ہوگی بات؟ نہیں، موت فنا کا نام نہیں۔ ایک بات ذرا سن لیں، موت عدمی امر نہیں ہے، موت وجودی امر ہے۔ موت ایک وجود ہے۔ دلیل تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ رب فرماتا اللہ نے موت کو خلق کیا، موت پیدا ہوئی۔ موت ایک وجودی امر ہے، عدمی امر نہیں۔ موت وجودی امر ہے، عدمی امر نہیں ہے، اسی لیے تو موت کو بھی موت آنی ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا، یہ عدمی امر نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا آسمان والے مر جائیں گے، زمین والے مر جائیں گے، جبرائیل رہ جائے گا، میکائیل رہ جائے گا، حاملین عرش رہ جائیں گے، ملک الموت رہ جائے گا۔ پھر رب فرمائے گا ملک الموت اپنے علاوہ ان سب کی بھی روح قبض کرو۔ حاملان عرش کو موت آ جائے گی، میکائیل جبرائیل کو موت آ جائے گی، اور آخر میں رہ جائے گا ملک الموت۔ رب اس کو بھی حکم دے گا ملک الموت اب تو بھی مر جا۔ پھر ملک الموت کو موت آئے گی، پھر رب موت کو مار دے گا، پھر موت کو مار دے گا۔ اسی لیے جو آخرت کی حیات ہے وہ ابدی حیات ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہی تو اقبال نے کہا تھا اپنے انداز میں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، ابدی حیات۔ پھر موت کو بھی موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ایک وجودی امر ہے میرا بھائی، موت ایک وجودی امر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، پھر کیا ہوگا؟ ختم نہیں، موت فنا کا نام نہیں ہے۔ یہ موت مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ دَارٍ بَابٌ، ہر گھر کا دروازہ ہوتا ہے، ہر گھر کا دروازہ ہوتا ہے۔ یہ جو موت ہے توجہ، یہ دار الآخرہ، آخرت کا دروازہ ہے، باب الآخرہ۔ موت باب الآخرہ، یہ آخرت کا۔ القبر اول منزل من منازل الآخرہ، معصوم نے فرمایا آخرت کی جو منزلیں ہیں پہلی منزل کا نام قبر ہے، اور موت کے دروازے سے اس پہلی منزل میں تو انہیں پہنچنا ہے۔ انسان منتقل ہوتا ہے، منتقل، وجود وہی ہے، یہ نفس حقیقت ہے، اس نے فنا نہیں ہونا۔ میرے محترم سامعین، جس طرح لباس بدل لیا، پہلے اس دنیا میں تھے اب برزخ کی دنیا میں چلے گئے، پھر قیامت کا دن آئے گا تو پھر اس کے بعد اگلی دنیا میں چلے گئے۔ دنیا جس طرح پہلے ماں کے شکم میں تھے پھر اس دنیا میں آ گئے، پھر اس دنیا سے منتقل ہوں گے تو قبر میں چلے جائیں گے، برزخ کی دنیا آ جائے گی، پھر قیامت سور پھونکا جائے گا تو پھر آخرت کی دنیا آ جائے گی۔ پھر وہ تیرا نصیب ہے کہ کہاں پہنچتا ہے، تو جہنم جاتا ہے یا جنت جاتا ہے یا مقام اعراف میں جاتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اقبال کہتا ہے غافل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مر گیا تو زندگی کی شام ہوگی، نہیں، کہتا ہے اقبال زندگی ختم ہوگی، نہیں، ختم نہیں ہوئی۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس زندگی کی شام کا نام موت ہے، ابدی اور دائمی زندگی کی صبح کا نام موت۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ توجہ ہوگی حضرات کرام؟ انما توفون، اس لیے رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ سورہ مبارکہ آل عمران،
ہر نفس نے چکھنا ہے موت کو، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو۔ ثم پھر کیا فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فنا نہیں ہے، نبودی نہیں ہے، پھر ایک دن آنا ہے جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، اور اس دن کیا ہوگا؟ انما توفون اجورکم، پورا پورا بدلہ تمہیں تمہارے اعمال کا دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ تمہارے اعمال کا تمہیں دیا جائے گا۔ دنیا تھوڑی ہے کہ کوئی کسی کا حق کھا جائے، دنیا تھوڑی ہے کہ کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال لے، دنیا تھوڑی ہے کہ کسی کی مزدوری لے کے مزدوری کروا کے اور مزدوری نہ دے اور کسی سے کام لے کے اس کی اجرت ادا نہ کرے، نہیں، پورا پورا بدلہ تمہیں تمہارے اعمال کا دیا جائے۔ سرکار دو عالم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، ایک عرابی ناقہ پہ سوار ہو کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، سرکار نے اسلام کا جواب دیا۔ عرض کرتا یا رسول اللہ میں دور سے آیا ہوں، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، مجھے مختصر انداز میں دین اسلام تو سمجھا دیں کہ اسلام کیا ہے، روح اسلام کیا ہے۔ سرکار نے ان دو آیات کی تلاوت فرمائی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر، یہ کبھی روشن دان سے روشنی آ رہی ہوتی نا یہ کمرے میں کسی سوراخ سے تو ذرات نظر آتے، اس کو ذرہ کہتے ہیں، وہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، روشنی نہ ہو تو نظر ہی نہیں آتی۔ اتنی ساری خیر نیکی کو کسی نے انجام دیا، وہ بھی محفوظ ہے قیامت کے دن اس کے سامنے، اور اتنا سارا شر اور برائی بھی کسی نے انجام دی، وہ بھی اس کے سامنے۔ یا رسول اللہ واقعاً ایسا ہوگا؟ فرمایا یہ وعدہ پروردگار ہے۔ کہتا ہے بس یا رسول اللہ میں سمجھ گیا اسلام کیا ہے، خدا حافظ، ناکہ پلٹایا واپس گیا۔ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ عجیب شخص تھا، اسلام سمجھنے آیا تھا، دو آیات سن کے واپس چلا گیا۔ فرمایا خبردار اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا، عاد فقیہن، یہ فقیہ بن کے لوٹ گیا، یہ فقیہ بن کے لوٹ گیا ہے۔ معلوم ہوا دوستو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے تو دو آیات ہی کافی، دو آیات ہی کافی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارا پورا پورا بدلہ تمہارے اعمال کا دیا جائے گا۔ پھر اب فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ بڑا اہم حصہ ہے آیت کا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کامیابی بتا رہا ہے کہ کامیاب کون ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کامیاب کون ہے؟ میری نگاہ میں کامیابی، میرا نقطہ نظر الگ ہے، زاویہ نگاہ الگ ہے، آپ کا زاویہ نگاہ الگ ہے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ ہر بندہ جس چیز کی تمنا میں، جس چیز کی تلاش میں، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، وہ چیز مل جائے تو اسے کامیابی سمجھتا ہے۔ لیکن رب کسے کامیابی کہتا ہے؟ اصل قرآن کی نگاہ میں، خالق کی نگاہ میں کامیابی کیا ہے؟ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سرکار نے فرمایا جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا، وہی شخص ہے جو حقیقت میں کامیاب۔ جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت داخل کر دیا گیا، قد فازا، وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً کامیاب ہو گیا۔ توجہ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ فازا، فازا، اس لفظ پہ ذرا زور دیجیے، فازا، فقد فازا، یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ اب اس آیت کے ساتھ سرکار کی متفق علیہ اور متواتر حدیث کو ملا کے رکھیے۔ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی قیامت کے دن تو بھی کامیاب، تیری راہ پر چلنے والے بھی کامیاب۔ حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھو گے تو نتیجہ یہی نکلے گا، کامیاب وہی ہیں جنہیں جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا، اور جہنم سے بچائے جانے والے لوگ وہی ہیں۔ رسول فرما رہے ہیں یا علی جو تیری راہ پر چلیں گے، جو تیری پیروی کریں گے۔ صلوات پڑھ دو محمد تو میرا بھائی یہ دنیا دار امتحان آزمائش ہے، اور وہ رب کریم کا یہ کرم ہے، اس کا کرم دیکھیے۔ سرکار کی حدیث سے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے،
ایک کانٹا، اتنی ساری تکلیف مومن کے لیے، کئی گناہ معاف ہو جاتے، کئی گناہوں کا کفارہ بن جاتا۔ حُمَّ لَيْلَةٍ تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ، سرکار کی حدیث ہے، ایک رات مومن کو بخار ہو جائے، ایک سال پورا دن کو روزے رکھے، رات کو نمازیں ادا کرے، ایک سال کی عبادت سے اتنا تزکیہ نفس پیدا نہیں ہوگا جتنا ایک رات کے بخار سے تزکیہ نفس پیدا ہوگا۔ لہٰذا پورے سال کی عبادت جتنا اجر اللہ دیتا ہے مومن کو ایک رات کے بخار پر۔ ہاں، یہ اس کریم کا کرم ہے یا نہیں؟ میرے محترم سامعین، یہ اس رب کریم کا کرم ہے۔ مومن کی بیماری، رب مومن کی بیماری کو مومن کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور اگر گناہ نہ ہوں، بہت ذرا غور سے سنیے، ہمارے معاشرے میں عجیب عجیب باتیں، بڑے جہالت کے مظاہرے کرتے ہیں لوگ۔ ہاں جی، وہ فلاں مکتب میں چلا، دیکھا بیماری ہوگی اس کو۔ کس مکتب والا بیمار نہیں ہوتا؟ شیعہ بیمار نہیں ہوتے، سنی بیمار نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ کرونا جو ہو رہا ہے یہ صرف یہودیوں کو، عیسائیوں کو ہو رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں ہو رہا۔ بولو سنی کو نہیں ہو رہا، شیعوں کو ہو رہا ہے۔ اور میرا بھائی غور کر ذرا، میرا دوست توجہ کرنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ جو بیماری ہے نا مومن کے لیے، یہ مومن کے لیے رحمت ہے۔ یہ بیماری سرکار کی حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، آقا ارشاد فرماتے، سننا، سرکار فرماتے ہیں 40 دن مومن پر گزر گئے، نہ سر درد، نہ تکلیف، نہ بیٹا بیمار، نہ بیوی کو کچھ ہوا، نہ کاروبار میں کوئی نقصان ہوا، نہ کوئی تکلیف پہنچی، نہ رنج پہنچا، نہ گھر کی طرف سے، نہ جان کی طرف سے، نہ مال کی طرف سے۔ سرکار فرماتے ہیں دوبارہ کلمہ پڑھے، کہیں کافر تو نہیں ہو گئے۔ البلاء زین للمومن، مولا میر فرماتے ہیں یہ آزمائش، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مومن کے لیے زینت ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، سرکار کی حدیث ہے، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء کی ہوئی، انبیاء کی ہوئی ہیں۔ امتحانات انبیاء کے سب سے زیادہ سخت امتحانات، سب سے زیادہ۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جس کا جتنا رتبہ مرتبہ انبیاء کے قریب ہے، پھر اس کا امتحان اتنا سخت۔ مومن کی بیماری، مومن کا دکھ، مومن کی تکلیف گناہوں کا کفارہ ہے۔ انبیاء تو معصوم ہیں، انبیاء کیوں بیمار ہوئے؟ حضرت ایوب کو کتنا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وانت خیر الراحمین، وہ کیوں؟ جن کے گناہ نہیں نہ ہوتے، جو اولیاء خدا ہوتے ہیں، انبیاء خدا، آزمائش ان کی بھی ہوتی، ان کی آزمائش ان کی بلندی درجات کا سبب بنتی ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آل رسول کے جو مصائب ہیں کربلا میں، امام حسین کی مظلومیت، امام حسین کی تکلیفیں، امام حسین کو جو زخم پہنچے، امام حسین علیہ السلام کو جو درد پہنچے، امام حسین پہ جو ظلموں کے پہاڑ ڈھائے گئے، امام حسین علیہ السلام پہ جو اتنے مظالم کے پہاڑ پہنچے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بیٹا تجھ جیسا کائنات میں مظلوم کوئی نہیں، اور عاشور کے دن جیسا کائنات میں دن کوئی نہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ درد یہ کس لیے تھا؟ جتنے دکھ اور مصائب زیادہ ہیں جنت میں قیامت کے دن اتنے ہی درجات زیادہ، اتنے درجات بلند ہیں۔ میرے محترم سامعین، میں سمجھتا ہوں ہمارا بھائی خدا فیصل عباس کے درجات کو اور بلند فرمائے، ایک بیماری، ایک تکلیف دے، وہ بیماری گزار کے گئے اور انشاءاللہ رب نے ان کے گناہ بھی معاف کیے۔ ایک مومن ایک رات کے بخار کا اگر اتنا اجر ہے تو اتنی تکلیف ایک مومن نے برداشت کی، اور رب ان کے درجات کو پھر بلند فرمائے گا، متعالی فرمائے گا۔ مر تو ہر کسی نے جانا ہے میرا بھائی، اور صبر کے ساتھ۔ اور وہ عاشق اہل بیت تھا۔ جس دن وہاں غلام عباس بھائی کے ہاں مجلس تھی، وہاں میں اس دن عیادت کے لیے گیا، پوچھنے کے لیے گیا، تو تڑپ رہا تھا ذکر حسین سننے کے لیے، اتنی طبیعت کی خرابی کے باوجود کہہ رہا تھا نہیں میں نے جانا ہے۔
اور میرے منع کرنے کے باوجود وہاں مجلس پہ پہنچا اور ٹیکسی کروائی، اس نے کار کروائی اور وہ پہنچا۔ میرا بھائی یہ دکھ تکلیفیں یہ ہمیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن اس کے پردے کے پیچھے بہت بڑی رب کی حکمت پوشیدہ ہے، بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ دنیا تو آزمائش کا گھر ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن تکونوا مؤمنین حتی تعدوا البلاء نعمہ والرخاء مصیبہ۔ اللہ اکبر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک بلا اور آزمائش کو اپنے لیے نعمت نہ جانو، عافیت کو، دولت کی ریل پیل، آپ کیا سمجھتے اس پہ جی بڑا اللہ کا کرم ہے، اس کے سر میں کبھی درد ہی نہیں ہوا، 40 سال تک فرعون کے سر میں کبھی درد ہی نہیں، آج بھی کسی کے سر میں درد نہیں نا، اور دولت کی عیاشیوں میں اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہے، وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہے۔ یہ رب کا کرم ہے، کبھی بیمار کر دیتا ہے، کبھی دکھ آ جاتا ہے، کبھی تکلیف آ جاتی ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھکنے کا موقع تو مل جاتا ہے، رب کو پکارنے کا موقع تو مل جاتا ہے۔ اور دعا کے فلسفے میں یہ روایت موجود ہے، اللہ جب کسی کی آواز کو پسند نہیں کرتا، اس کی حاجت کو رب فرماتا جلدی پورا کرو، میں چاہتا ہی نہیں ہے مجھے پکارے۔ اور کئی اس کے مومن بندے وہ ساری زندگی مانگ مانگ کے اور ان کی دعائیں پوری نہیں ہوتی، رب فرماتا ہے یہ بندہ مومن مجھے بہت پیارا ہے، میں چاہتا ہوں، میں اس کی آواز اور مناجات سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ مجھے پکارے۔ اور وہ جو دعا کرتا ہے پکارتا ہے وہ کیا سمجھتے ضائع ہو گئی؟ خدا کی قسم مومن کی کوئی دعا ضائع نہیں، کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی مومن کی۔ ذمہ داری سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، قیامت کا دن آئے گا مومن کو اتنا عظیم اجر عطا کیا جائے گا تہ در تہ بادلوں کی طرح اور پہاڑوں کی طرح، پروردگار یہ میرے کس عمل کا اجر ہے؟ رب فرمائے گا وہ جو تو دعائیں دنیا میں کرتا رہا اور دنیا میں نے تیری دعاؤں کو قبول نہیں کیا، ان کا بدلہ تجھے آخرت میں دے رہا ہوں، جنت میں، اس ابدی زندگی میں۔ امام صادق فرماتے ہیں اس وقت مومن تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ہر دعا کا صلہ مجھے آخرت میں مل جاتا، ہر دعا کا بدلہ مجھے آخرت میں۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ دوستو مرنا اللہ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ اب اگر اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی نگاہ میں ایک مومن کی موت کیا ہے؟ ایک مومن کی موت، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں لے چلتا ہوں اور سرکار سے پوچھتے ہیں ایک مومن کی موت کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں الموت عندی، الموت للمومن عندی بمنزلت شربت الباردت فی اليوم الشدید الحر۔ سرکار فرماتے ہیں شدید گرمی کا دن ہو اور شدت پیاس کا عالم ہو، ایسے عالم میں ٹھنڈے اور میٹھے شربت کا جام مل جائے، یہ موت مومن کے لیے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مولا امیر المومنین تو موت کی بڑی باتیں کی، کیونکہ جو شہادت کی موت ہے مولا علی اس موت کے عاشق تھے، عاشق تھے، اور یہی وجہ ہے ہر میدان میں جرأت و بہادری سے لڑے۔ مولا امیر المومنین ہر میدان میں گئے اسی شہادت کی تمنا میں۔ میدان احد میں جب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جام شہادت نوش فرما لیا انہوں نے جی، تو امیر المومنین چہرے پر اداسی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ کیا میری قسمت میں شہادت کی موت نہیں؟ فرمایا فَإِنَّهَا مِنْ وَرَائِكَ، کیوں نہیں یا علی، شہادت تیرے تحکم میں ہے، تجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ جب جنگ خندق میں سر پہ ضرب لگی اور مولا امیر المومنین کے سر اقدس پر رسول اللہ پٹی باندھ رہے تھے، اس دن بھی عرض کی یا رسول اللہ کیا میری قسمت میں شہادت نہیں؟ فرمایا نہیں یا علی، شہادت تیرے تحکم میں۔
جی یہی وجہ ہر میدان میں گئے۔ اور 19 رمضان المبارک کی صبح کو جب سر اقدس پہ ضرب لگی تو پہلا جملہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہی تھا، بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ۔ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ جس چیز کی تمنا میں احد میں گیا، خیبر میں گیا، خندق میں گیا، بدر میں گیا، آج وہ شے خانہ خدا میں علی کو مل گیا۔ اور جناب امیر فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، والذی نفسی بیدہ لالف ضربۃ بالسیف اہون علی من موتۃ واحدۃ علی الفراش۔ خدا کی قسم 1000 ضرب سے راہ خدا میں مارا جانا علی کے لیے زیادہ آسان ہے، بستر کی ایک موت علی کے لیے مشکل ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے بھی تو یہی فرمایا تھا نا، درس کربلا یہ مولا نے فرمایا جب موت انسان کی خط الموت علی ولد آدم، جی فرمایا جس طرح ایک جوان عورت کے گلے میں گلو بند، ہاں جی اس کی زینت بن جاتا ہے اس کے گلے میں، اسی طرح اولاد آدم پر موت لکھ دی گئی۔ مولا حسین فرماتے ہیں جب مرنا مقدر ٹھہرا کہ مرنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ راہ خدا میں موت آئے انسان، مرنا ہی جو ہے تو پھر راہ خدا میں کیوں نہ مرے۔ لوگ زن زر زمین کے لیے مر رہے ہیں، راہ خدا میں موت، اللہ کی بندگی اور اطاعت میں موت آئے، آل رسول کی محبت اور الفت میں موت۔ ماشاءاللہ جی مولا امیر المومنین نے بڑی باتیں کی۔ اور شہادت کی موت ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھ دیں، صلوات واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ۔ فرمایا خدا کی قسم ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی اور دودھ سے بھی اتنا مانوس نہیں ہے، اتنا انس نہیں کرتا، اتنی محبت نہیں کرتا جتنا میں علی موت سے محبت کرتا ہوں۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، مولا آپ فرمائیے مومن کی موت کیا ہے؟ امام مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اعظم سرور یارد علی المومن، مومن کی جو موت ہے وہ اس کی خوشی کا سب سے عظیم موقع ہوتا ہے، جی جو مومن کو حاصل ہوتا ہے جب اس کی موت آتی ہے۔ اس ناپائیدار دنیا میں خوشیاں کہاں ہیں؟ خوشیاں کہاں؟ انی وضعت الراحت فی الجنہ والناس یطلبونہ فی الدنیا۔ اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے میں نے راحت چین سکھ کو جنت میں رکھا ہے، لوگ دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ مومن کے لیے خوشی کا سب سے عظیم موقع اس کی موت ہے۔ کیوں بھلا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا قیدی بتاؤ جو قید سے رہائی پاتے ہوئے خوش نہ ہوتا ہاں؟ یہ تو اس دنیا کے قید خانے سے رہائی پاتا ہے مومن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اس لیے فرمایا عظیم خوشی کا موقع ہے مومن کے لیے اس کی موت کا موقع۔ امام زین العابدین علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلو۔ عاشور کی شب کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو خیمے میں جمع فرما کے جو خطبہ پڑھا ہے، یا بنی الکرام، کیا خوبصورت لفظ ہیں جن سے اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا۔ فرمایا اس شریف زادوں اور کریم لوگوں کی اولاد، اے شریف زادو فمل موت الا قنطرۃ، موت کی حقیقت ایک پل سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک پل کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں وہ میرے ساتھیوں کل جس موت کا تمہیں سامنا ہے وہ اس دار فنا کو چھوڑ کے اس دار بقا کی طرف جانے کا ذریعہ ہے۔ ان مادی فانی لذات و نعمات کو چھوڑ کر ان دائمی ابدی باقی نعمات تک پہنچنے کا ذریعہ یہ موت۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، مولا آپ فرمائیے آپ کی نگاہ میں ایک مومن کی موت کیا ہے؟ امام کی کیا خوبصورت تعبیر ہے، فرماتے ہیں الموت للمومن كالنزع ثياب وسخة قملة وفك قيود واغلال ثقيلة والاستبدال بافخر الثياب واطيبها۔
فرمایا ایک گندے غلیظ بدبودار لباس کا اتار کے پھینک دینا، ایک پاک و پاکیزہ اور معطر لباس زیب تن کر لینا، اور زنجیروں کو توڑ کے بیڑیوں کو کاٹ کے رہائی پا لینا، یہ ہے مومن کی موت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا آپ کی نگاہ میں موت کیا ہے؟ فرمایا اطیب ریح یشمہ، بہترین خوشبو کا سونگنا یہ مومن کی موت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں اکثر ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ لیکن وہی بات ہے، ہم ذکر موت سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اس کی وجہ ایک وجہ ہے۔ معصوم سے یہی پوچھا گیا، سرکار سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، فرمایا پیسے ہیں تیرے پاس، دنیا مال دنیا، اللہ کا جی بڑا کرم ہے، کبھی راہ خدا میں بھی خرچ کیا، کبھی نہیں، فرمایا اس لیے ڈرتے لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَأَخْرَبْتُمُ الْآخِرَةَ فَتَقْرَهُونَ نَقْلَةً مِنَ الْعِمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ، تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا، آخرت کو برباد کیا، اب تم آخرت سے دنیا کو چھوڑ کے اس آبادی کو چھوڑ کے اس بربادی کی طرف جانے سے ڈرتے ہو جو تم نے آخرت برباد کی۔ لیکن جب مر جائے گا بندہ، اب تو ہمیں زندگی کی قدر نہیں ہے نا۔ زندگی، موت اچھی چیز ہے، لیکن موت کی مومن دعا نہ کرے۔ ذرا سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ جو مر جائے گا نا، قرآن کہتا ہے جو مر جائے گا وہ پتہ کیا کہے گا؟ جائے گا نا قبر میں، پھر کہے گا لولا اخرتنی، اے اللہ ایک موقع دے دے، مجھے دوبارہ بھیج دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ایک دفعہ لوٹا دے مجھے، میں صدقہ دوں گا، میں تیری راہ میں خرچ کروں گا، میں نیک بن جاؤں گا۔ رب فرمائے گا یہ پیغام دنیا میں تجھ تک پہنچا تھا، اس وقت دے لیا ہوتا صدقہ، اس وقت کر لیا ہوتا نیک عمل، اس وقت بن گیا ہوتا نیکوں میں سے، یہ موقع بار بار ملنے والا نہیں ہے۔ مولا امام صادق فرماتے ہیں جملہ مولا کا، عجب تو لمن یرل موتا، مجھے تعجب ہے انسان پر جنازے اٹھتے دیکھتا ہے اور اس سے عبرت حاصل ہی نہیں ہے۔ جنازے اٹھتے دیکھ کے اور پھر بھی موت سے غافل ہے اور موت کو یاد نہیں کرتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے جو بندہ جتنا موت کو زیادہ یاد کرے گا اتنا اس میں زہد زیادہ پیدا ہوگا، دنیا سے بے رغبتی زیادہ پیدا ہوگی اس بندے میں جو جتنا موت کو زیادہ یاد کرے گا۔ اور آقا کی حدیث، موت کو زیادہ یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو۔ دوستو یاد رکھنا ایک بات طے ہے، موت کو یاد کرنے سے موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، اور یاد نہ کرنے سے ٹل نہیں جائے گی۔ موت کا دیکھو تم مقرر ہے، یاد کرنے سے وقت سے پہلے نہیں آئے گی، یاد نہ کرنے سے وہ ٹل نہیں جائے گی۔ موت کا ایک وقت ہے، اس نے اسی پہ آنا ہے۔ ہاں یاد کریں گے تو اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں۔ ذکر الموت یمیت الشہوات، رسول اللہ فرماتے ہیں موت کو یاد کرنے سے یہ شہوات حیوانی، خواہشات نفسانی مر جاتی ہیں۔ یقلع منابت الغفلہ، موت کو یاد کرنے سے انسان غافل نہیں رہتا۔ ذکر موت غفلت کی بنیادوں کو کاٹ دیتا ہے، جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ یقوی القلب علی مواعد اللہ، اللہ کے وعدوں پر یقین پختہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اس بندے کا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ موت کو زیادہ یاد کرو۔ اور دوسرا، سرکار کی حدیث ہے کفن بھی اپنا زندگی میں تیار رکھو۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ اپنی زندگی میں اپنا کفن تیار رکھتا ہے لم یکتب من الغافلین، پھر وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا، وہ غافل نہیں ہے، وہ موت کے لیے بیدار اور تیار ہے۔ اور مستحب ہے انسان کے لیے اپنی زندگی میں اپنا کفن بنا کے رکھے۔ جناب سلیمان محمدی کا جب آخری وقت آیا
بس یہ بات کر کے دو جملے ذکر مصیبت کا عرض کرتا ہوں۔ جب آخری وقت آیا نا جناب سلیمان محمدی کا، زازان جناب سلمان کے غلام تھے۔ زازان عرض کرتا ہے آقا یوں لگتا ہے جدائی کا مرحلہ پہنچا، لیکن آپ نے اپنے امور کے متعلق کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ آپ کو غسل کون دے، کفن کون پہنائے، جنازہ کون پڑھے، کوئی کہاں دفن کرے؟ تو جناب سلمان نے فرمایا کہ تو زازان تو پریشان نہ ہو، میری روح پرواز کر جانے دے، تو میرا تحت الحنک باندھ کے بھی فارغ نہیں ہوگا، علی کے قدم میرے پرواز نہیں۔ یہ حبیب خدا کا مجھ سے وعدہ ہے، یہ حبیب خدا نے مجھ سے خبر دی۔ جناب سلمان کی روح نے پرواز کیا، مولا امیر المومنین علیہ السلام بے اعجاز امامت مدینہ سے مدائن پہنچے، اور جناب سلمان کے جب سراہنے پہنچے نا، ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، چہرے سے جب چادر ہٹائی نا تو جناب سلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے وہ کفن کھولا، وہ کفن دیکھا جو جناب سلمان پتہ نہیں کب سے اپنی زندگی میں تیار کر کے رکھ گئے تھے۔ اس کفن کو جب مولا علی علیہ السلام نے کھولا تو 2 مصرے لکھے ہوئے تھے کفن پر جناب سلمان نے، وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم۔ اس کا معنی یہ تھا میں کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس حال میں کہ نیکیوں سے بھی میرا دامن خالی ہے اور قلب سلیم بھی میرے پاس نہیں۔ اللہ، یہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن نہ مال دنیا کا کوئی فائدہ پہنچائے گا، نہ بیٹے کوئی فائدہ پہنچائیں گے، نہ مال نہ بیٹے۔ کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اللہ کی معصیت سے اپنے دل کو آلودہ نہ کیا۔ فرمایا وہ چیز ہے جو نفع پہنچائے گی، وہ نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری ہے جو انسان کو نفع پہنچائے گی۔ اپنے کفن پر لکھا جناب سلمان نے کہ میرے پاس تو نہ نیکی ہے اور نہ میرے پاس قلب سلیم ہے، اور کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی، ورنہ جناب سلمان وہ شخصیت ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا منا اہل البیت۔ سلمان وہ شخصیت ہے شیعہ سنی کے حدیث 9 میں مجرم، رسول اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ امرنی بحب 4، اللہ نے مجھے 4 بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ یا رسول اللہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ فرمایا علی سے، ابو ذر سے، مقداد سے، سلمان سے۔ سلمان وہ شخصیت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے میری امت کا لقمان دیکھنا وہ میرے سلمان۔ سلمان وہ شخصیت ہے جس کے لیے سید الانبیاء نے فرمایا تھا لو کان الایمان فی ثریا لنالہ رجال من الفرس، ایمان ستارہ ثریا کی بلندی پر بھی چلا جائے، فارس کے یہ لوگ وہاں سے بھی جا کے علم ایمان کو حاصل کرتے۔ یہ ان کی عاجزی تھی۔ اپنے کفن پر لکھا کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، نیکیوں سے میرا دامن خالی ہے، قلب سلیم بھی میرے پاس نہیں۔ لیکن دوستو جب مولا امیر المومنین نے یہ شعر پڑھا، کیا عزت افزائی فرمائی، کیا قدردانی فرمائی۔ اسی ردیف اور قافیے میں جناب امیر علیہ السلام نے 2 مصرے سلمان کے کفن پر اور لکھے۔ فرمایا حمل الزاد اقبح من کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم۔ فرمایا سلمان جب کسی کریم کا مہمان بننا ہو تو زاد راہ گھر سے اٹھا کے لے جانا سب سے قبیح بات ہوا۔ جب انسان کسی کریم کا مہمان بنتا ہے تو کھانا پینا زاد راہ گھر سے لے کے تھوڑی جاتا ہے، تو کریم کی بارگاہ میں جا۔ اس ساری روایت کو عرض کرنے کا مقصد جو اولیاء خدا ہیں وہ اپنا موت کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اپنا کفن بھی تیار رکھتے ہیں۔ جی دوستو مر جانا ہے، سلام کا ذکر کرو۔
وہاں جا کر شہید کربلا کا ذکر کرو۔ ہمیں دکھ سہنے کا حوصلہ عطا کرتے ہیں، ہمیں ہمت عطا کرتے ہیں۔ اور کیا کسی شاعر نے خوبصورت کہا تھا، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تحلیل ہو گیا، شکوہ تڑپ کے شکر میں تحلیل ہو گیا۔ عزاداروں، میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرنے والے جن کا عزت و احترام سے جنازہ اٹھتا ہے، جنہیں کفن ملتا ہے، جنہیں غسل دیا جاتا ہے، جن کی تشییع جنازہ ہوتی ہے، جس کے جنازے میں شرکت کرنے والے۔ اللہ جانتا ہے کلیجہ پھٹتا ہے، یہ درد کو سید سجاد سے پوچھو۔ عزاداروں، 11 محرم کربلا سے چلے تھے، 1 نہیں 2 نہیں 72 جنازہ بے گور و کفن چھوڑ کے چلا تھا کربلا سے۔ فیصل عباس کو خوش نصیب تھا، کتنے دور سے مومنین آئے اس کے جنازے میں، 72 جنازہ بے گور و کفن چھوڑ کے چلا تھا۔ اور یہ درد معمولی نہیں تھا، لفظوں پہ ذرا غور کرنا۔ 11 محرم کو جب قافلہ لٹا ہوا رسول زادیوں کا گزرا نا مقتل سے، اور فرزند رسول کا لاشا بے گور و کفن خاک کربلا میں دیکھا، میری آقا زادی کی جب بھائی کے بے گور و کفن لاشے پہ نگاہ پڑی، پھر میری آقا زادی نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، پھر کھڑے اونٹ سے اتری اللہ اکبر۔ اور سید سجاد کی جب نگاہ پڑی نا بابا کے بے گور و کفن لاشے پہ، خدا کی قسم یہ درد سید سجاد ہی جانتے، چہرے پہ زردی موت کی چھا گئی، احتضار کی حالت طاری ہوگی، قریب سے سجاد کی روح پرواز کر جائے۔ میری آقا زادی کو بھائی بھول گیا، دوڑ کے سید سجاد کے پاس آئی اور آ کے فرمایا، یا بنیا تجود بنفسک، سجاد بیٹا کیا تو اپنی جان ختم کر لے گا؟ مال یرا کا، سجاد سنبھال اپنے آپ کو، میں تمہیں کس حالت میں دیکھ رہی ہوں۔ یا بقیت اخی و ابی و جدی، اور میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، اور میرے بابا علی کی یادگار، اور میرے نانا رسول اللہ کی یادگار، یا شمال الیتامہ و عصمت الاراملی، و یتیموں کا آسرا سجاد، و بیواؤں کا سہارا سجاد۔ سجاد سنبھال اپنے آپ کو، کیا ہوا؟ سید سجاد رو کے عرض کرتے، تو بھی اماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے؟ ہمارے ساتھ نجس لاشیں دفن کر رہا ہے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن خاک کربلا پہ۔ میری آقا زادی نے حوصلہ دیا، سنبھالا، فرمایا سجاد بیٹا دل چھوٹا نہ کر، گھبرا نہیں، میں نے اپنے نانا سے کربلا کے سارے واقعات سنے، میں نے اپنے نانا سے یہ سنا ہے، اللہ نے ایک قوم سے وعدہ لیا ہے جو ہمارے شہیدوں کو دفن کرے گی۔ سجاد بیٹا تیرے بابا دفن ہو جائیں گے، تیرے بابا کی قبر بنے گی، اور میں نے نانا سے یہ بھی سنا، سجاد بیٹا جب تیرے بابا کی قبر بن جائے گی، پھر تیرے بابا کی قبر پہ علم نصب ہوگا، وہ علم جو آج بھی مولا حسین کی اس قبر مبارک پہ لہرا رہا ہے۔ اور بیٹا سجاد میں نے نانا سے یہ بھی سنا، پھر ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے مومن آئیں گے تیرے بابا کی قبر کی زیارت کے لیے۔ سجاد بیٹا ہمارے شہید بھی دفن ہو جائیں، ہمارے شہید بھی دفن ہو جائیں، اجرکم علی اللہ۔ لوگ رونے پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، شیعہ قوم روتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، بھائی بھی اشارہ کر رہے تھے، مولا حسین کے رونے پہ اعتراض کرنے والے، ہاں مولا حسین کا رونا گوارا نہیں تھا، اسی کو لوگ رو رہے تھے۔ یہ اپنے اپنے پھر نصیب کی بات ہوتی ہے، کوئی مولا حسین کو روئے، ہاں، اور کوئی 14ویں صدی کے آگے ملا کو روئے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ پیغمبر کی حدیث سن لو، قیامت کے دن میں رسول کے سامنے گواہ بنوں گا، یا رسول اللہ
میں نے ان کو آپ کا یہ فرمان سنایا تھا، سرکار کی حدیث ہے، وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی، یہ دنیا میں میرے حسین کو روئے گی۔ قیامت کے دن وہ آنکھ نہیں، یہ دنیا میں میرے حسین کو روئے گی۔ عزادارو، آپ خوش نصیب ہیں، رونا مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، احساسات سے تعلق رکھتا ہے۔ لوگ تو ظلم کی داستانیں پڑھ کے رو پڑتے ہیں، لوگ تو ٹی وی پہ ڈرامے کوئی ظلم کی بات دیکھ کے رو پڑتے ہیں، لوگ تو فلمیں دیکھ کے رو پڑتے ہیں، لوگ تو کشمیر اور برما کے ان مظالم پہ روتے دیکھے گئے۔ میرا بھائی پھر یہ اپنے نصیب کی بات ہے نا، کوئی فلمیں دیکھ کے روئے، کوئی زہرا کے لال کو روئے۔ مجھے جملہ یاد آتا ہے علامہ علی نقی کا، بہت خوبصورت جملہ انہوں نے فرمایا تھا، وہ فرماتے تھے ہم نہ روتے حسین کو اگر انہیں رونے دیا گیا ہوتا جن کا حق تھا رونے کا۔ کربلا میں مولا حسین کو رونے والوں کی کمی نہیں تھی، زینب و کلثوم رقیہ جیسی بہنیں، رباب جیسے حرم، سکینہ و فاطمہ جیسی بیٹیاں، سید سجاد جیسا بیٹا، عزادارو کب رونے دیا گیا؟ ادھر سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہوا، ادھر شمر دستہ فوج کا لے کے خیمہ میں آ گیا، لوٹ مچی، لوٹنے کے بعد خیام جلا دیے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، جب چاہیں مظلوم کی صف عزا بچھا لیں، جب چاہیں مظلوم کا ذکر کر کے آنسو بہا لیں۔ خدا کی قسم یہ مولا حسین کی بہن کی حسرت تھی، جب بھی موقع ملا نا سید کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک علی کی بیٹی پانی کی پیاسی نہیں رہی۔ جب بھی موقع ملتا تھا تو سید سجاد سے یہی پوچھتے، سجاد ان ظالموں سے پوچھ میں بھائی کو رو لوں، میں بھائی کو رو لوں، بھائی کو رونے کی پیاسی۔ سید سجاد کو سنبھالا۔ اب جملہ آخری کہنے لگا ہوں، اب آپ کا نصیب ہے، ہاں جی اب بتائیے قوم شیعہ مر نہ جائے، خدا کی قسم رونے پہ اعتراض کرتے ہو۔ سید سجاد کو حوصلہ دیا، جب آقا زادی آئی نا خود بھائی کی لاش پر، جناب فضہ سے فرماتے ہیں ماں فضہ تو جا عمر ابن سعد کے پاس اور ابن سعد سے جا کے کہہ دے علی کی بیٹی کہتی ہے اگر تو ہمارے شہیدوں کو، تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا، ہمیں اجازت دے، ہم بہنیں اپنے بھائیوں کو دفن کریں۔ کائنات میں کبھی بہنوں نے بھی بھائیوں کی کبھی بہنوں نے بھی بھائیوں کو دفن کیا ہے۔ آقا زادی بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ عزادارو بس آخری جملہ، جناب فضہ گئی عمر ابن سعد کے پاس، ابن سعد علی کی بیٹی کہتی ہے، نبی کی بیٹی کہتی ہے اگر تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں اجازت دے، ہم بھائیوں کو دفن کرنے، ہمیں بعد میں لے جانا کوفہ۔ عزادارو کلیجہ پھٹتا ہے۔ ابن سعد حرام زادہ کہتا ہے فضہ جا اپنی آقا زادی سے کہہ دے لاشیں تو مسلمانوں کے دفن کیے جاتے ہیں، اور نبوت کا سوار حسین علی و بطول ختم۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔